السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخیر. سارا سال اللہ تبارک تعالیٰ تم سب کو خیریت کے ساتھ رکھے. یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے عربی سکھانے کے لیے. اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو عربی سیکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. 60% عربی آپ آلریڈی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنے روزمرہ استعمال کی گفتگو کے اندر. تو سب سے پہلے ہم جو سٹارٹ لے رہے ہیں وہ اس میں اشارہ سے سٹارٹ لے رہے ہیں. اس میں اشارہ مذکر کے لیے قریب جب ہو تو کیا بولا جاتا ہے اور دور کے لیے جب ہو تو کیا بولا جاتا ہے یہ دیکھنا ہوگا. قریب کے لیے حاذا کو وضع کیا گیا ہے. جب چیز ایک ہو تو حاذا بولیں گے, جب چیزیں دو ہوں تو حاذی ہی بولیں گے, اور جب دو سے زیادہ ہوں گی تو تب ہا اولائی بولیں گے. اور دوسرا اشارہ جو ہوتا ہے وہ دور کے لیے ہوتا ہے, جو جس کے لیے ذالکا ایک کے لیے ہوگا, زانی کا دو کے لیے ہوگا, اولائی کا سب کے لیے ہوگا. اولائی کا وہ سب, ذالکا وہ, ذالکما بھی کہا جا سکتا ہے, ذالکما بھی کہا جا سکتا ہے, اور زانی کا بھی کہتے ہیں, اور اولائی کا سب کے لیے جمع کے لیے استعمال ہوگا. جن لفظوں کے ذریعے سے کسی مذکر کی طرف اشارہ کیا جائے وہ اسماء اشارہ مذکر کہلاتے ہیں, اور یہ دو قسم کے ہیں, مذکر قریب, مذکر بعید. قریب کے لیے حاذا, یہ واحد مذکر کے لیے ہوتا ہے. حاذا کے بعد کوئی کسی چیز کا نام یا کوئی لفظ بغیر الف لام کے آ جاتا ہے تو مکمل جملہ بن جاتا ہے. جیسے حاذا خالدن, یہ خالد ہے. حاذا بیتن, یہ گھر ہے. اور یہ جو ہم یہ گھر ہے کا ترجمہ کر رہے ہیں, خالد ہے کا ترجمہ کر رہے ہیں, عربک میں اس کی ظاہری علامت کوئی نہیں ہوتی, یہ آخر میں تنوین ہوتی ہے. حاذا جو ہے یہ مبتدا ہوگا, کلمن اس کی خبر بن جائے گا, اور تنوین کے ساتھ کلم کے خبر بننے کی طرف دلیل ہوگی کہ یہ خبریہ حصہ ہے. تو مبتدا خبر جب بن جاتے ہیں تو ہے کا ترجمہ آٹومیٹکلی اس میں آ جاتا ہے. ہے کے لیے علیحدہ سے کوئی لفظ وضع نہیں ہوتا, جیسے انگلش میں یوز کیا جاتا نا, دس از آ پین, دس یہ والا, از ہے, تو یہ ہے عربک میں اس طرح کوئی لفظ وضع کیا ہوا نہیں ہے, وہ خود ہی سمجھا جاتا ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں. حاذا قلم, یہ قلم ہے. حاذا کتاب, یہ کتاب ہے. حاذا مسجد, یہ مسجد ہے. حاذا جوال, یہ موبائل ہے. حاذا کوب, یہ پیالہ ہے. حاذا مکتب, یہ ڈیسک ہے. حاذا کرسی, یہ کرسی ہے. حاذا صندوق, یہ باکس ہے. حاذا دولاب, یہ الماری ہے. حاذا شباک, یہ کھڑکی ہے. حاذا مصباح, یہ بلب ہے, چراغ ہے. حاذا باب, یہ دروازہ ہے. حاذا حاسوب, یہ کمپیوٹر ہے. حاذا قمیص, یہ قمیص ہے. حاذا صحن, یہ پلیٹ ہے. گھر کے باہر بھی ایک صحن ہوتا ہے, اس کو فنا عربی میں کہتے ہیں, اور صحن بھی بول دیتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی گھر کا کھلا کھلا حصہ ہوتا ہے, اور یہ پلیٹ بھی کھلی کھلی ہوتی ہے, تو لہذا صحن کہتے ہیں. یہ ان کی مماثلت ہے. والد کہتے ہیں جنم دینے والا. ابن کا لفظ علیحدہ ہے, وہ کسی باپ تایا چاچا ماما سب کے لیے بولا جا سکتا ہے ابن کا لفظ, لیکن والد صرف وہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی دنیا میں آتا ہے, یعنی جنم دینے والا. تو یہ دو بچوں کا باپ ہے, لہذا حاذا والدن یہاں لکھا ہوا یہ والد ہے. حاذا طفل, یہ بچہ ہے. حاذا طبیب, یہ ڈاکٹر ہے. حاذا سائق, یہ ڈرائیور ہے. حاذا فنجان, یہ کھلے منہ والا کھلا پیالہ ہے. حاذا شارع, یہ کھلا راستہ ہے, سڑک ہے. اور ویسے طریقتن بھی رستے ہی کو کہتے ہیں, جیسا کہ آپ یہاں اس یہ جو ماؤس ہے اس کے ذریعے سے دیکھتے ہیں. الطریقۃ السہلہ, آسان راستہ, ارے عربی کو سکھانے کا آسان راستہ اس کتاب کا نام ہے, الطریقۃ السہلہ, آسان راستہ. تو یہاں ہم استعمال کر رہے ہیں حاذا شارع, یہ کھلا راستہ ہے, گاڑیوں کو چلنے والا کھلا کشادہ راستے کے لیے شارع بولا جاتا ہے, اور میز راستہ, تنگ راستہ جو ہوتا ہے پگڈنڈی وغیرہ, اس کے لیے طریقہ بولا جاتا ہے. حاذا مکیف, یہ اے سی ہے, ایئر کنڈیشن ہے. حاذا جدار, یہ دیوار ہے. حاذا سقف, یہ چھت ہے. حاذا قیس, یہ بیگ ہے, اور بٹوے کے لیے بھی کیس ہی استعمال ہوتا ہے. اور اس طرح کے یہ جو
لیڈی پرس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں. ھذا ولدن، یہ لڑکا ہے. ولدن کا لفظ جو ہے وہ طفلن کے بعد بولا جاتا ہے. طفلن چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، اور ولدن تھوڑا جو بڑا جو ہوتا ہے. لڑکپن یہ 15 سال سے نیچے نیچے کی عمر کے لیے لڑکے کا لفظ یوز ہوتا ہے، تو ایسا بولا جاتا ہے اس عمر کے دوران یہ کے لیے. اور ھذا طویل، جب کسی کا قد لمبا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں ھذا طویل، اور جب کسی کا قد چھوٹا ہو تو ہم کہتے ہیں ھذا قصیر، یہ چھوٹے والا ہے، کم چھوٹے قد کا مالک ہے. ھذا سمین، جب کوئی موٹا ہو تو بولیں گے ھذا سمین، موٹا ہے، یہ موٹا ہے. ھذا یہ سمین موٹا ہے. ھذا یہ نحیف لاغر ہے، کمزور ہے. ھذا میرسم یہ پنسل ہے. ھذا ماء یہ پانی ہے. اب ہمیں جو اوپر پڑا اس کو آپ 1 2 3 4 مرتبہ اور سن لیں، دیکھ لیں. تو دیکھنے کے بعد تاکہ آپ کو ان کا عربک میں ترجمہ کرتے وقت واپس جا کر ان کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے ایسے. تو جب آپ یہاں پہنچ جائیں گے تو اتنی ایبلٹی انسان میں ہونی چاہیے کہ وہ اوپر کی چیزیں اس کے دماغ میں ہوں، اور پھر وہ یہاں سے ان کا عربک بنانے میں اس کے لیے آسانی ہو. یہ ایک پلیٹ ہے. ھذا صحن، یہ ایک پلیٹ ہے، یہ دیوار ہے. یہ کے لیے یہ جو لفظ ہے یہاں پہ یہ اس سب کے لیے ھذا یہ استعمال ہوگا، اور آگے یہ جو چیزیں ہیں تھنگس ہیں ان کے نام آ جائیں گے. دیوار کو جدار کہتے ہیں، تو ہم دو چیزوں کو ملائیں گے، اس میں اشارہ آ جائے گا ھذا، اور اس کے بعد جدارن. ھذا یہ جدارن دیوار ہے، یہ چھت ہے. ھذا سقفن یہ چائے کی پیالی ہے. ھذا کوبن یہ لمبا ہے. ھذا طویل یہ موٹا ہے. ھذا سمین یہ دروازہ ہے. ھذا باب یہ لائٹ ہے. ھذا مصباح یہ لڑکا ہے. ھذا ولد یہ موبائل ہے. ھذا جوال موبائل گردش کو کہتے ہیں. انگلش میں بھی موبائل گردش ہی کے لیے جو وضع کیا گیا ہے، تو یہ موبائل فون کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور موبائل گاڑیاں جو گشتی ٹیمیں جو فوج یا پولیس والی موبائل گاڑیاں گھومتی رہتی ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے. ایمبولینس کو بھی بعض اوقات مرادی معنی میں اگر وہ گردش کر رہی ہو تو گھومنے پھرنے والی چیز کو موبائل کہا جاتا ہے. لیکن یہاں موبائل سے مراد موبائل فون ہے. ھذا جوال یہ موبائل ہے. یہ ایک الماری ہے. ھذا دولاب یہ الماری ہے. یہ کھڑکی ہے. ھذا شباک یہ کھڑکی ہے. یہ ایک کپ ہے. ھذا کوبن چائے کا کپ. اور اگر چائے کا کپ نہیں ہو، کھلے منہ والا ہو، تو ھذا فنجان یہ ایک کھلا کپ ہے. یہ ایک پنسل ہے. ھذا مرسم یہ ڈیسک ہے. ھذا مکتب یہ پانی ہے. ھذا ماء یہ ایک بچہ ہے. ھذا ولد طفل ولد جو ہوتا ہے وہ 5 سال 4 5 سال کے بعد 15 سال کے درمیان لڑکا کا لفظ بولا جاتا ہے، تو اس کے لیے ولد استعمال ہوگا. اور اس سے چھوٹی عمر کا ہو 2 3 4 سال تو یہ طفل بولا جاتا ہے، بچہ ہے. یہ ایک ڈرائیور ہے. ھذا سائقن ڈرائیور ہے. یہ ایک تھیلی ہے. ھذا کیسن اور یہ ایک کمپیوٹر ہے. کمپیوٹر کا جو ہوتا ہے لفظ عربک میں حاسوب استعمال ہوتا ہے. وہ حساب کتاب کرنے سے بنا ہوا ہے، کیونکہ حساب کتاب ہی کمپیوٹر میں کیا جاتا ہے. شروع میں جب اس کو بنایا گیا تو یہ ایک کیلکولیٹر تھا، اس لیے اس کا نام حاسوب رکھا گیا، اور بعد میں اس کے اندر پروگرامنگ کر کے اس کو جدید شکل دے دی گئی. تو اب بھی اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ھذا حاسوب یہ کمپیوٹر ہے. اب جناب یہ تصویریں دیکھیں اور ٹرائی کریں اس کی عربی بنانے کی. تو یہاں پر جال سی بنی ہوئی ہے کھڑکی کے اندر، تو جالی والی کھڑکی ہے تو کیا ہوگا؟ شباکن. ھذا شباکن یہ کھڑکی ہے. اور اگر یہ سپاٹ اس طرح ایک ہی لکڑ کا بنا ہوتا، اس کا ایک پارٹ پڑلا جو ہے وہ لکڑ کا بنا ہوتا پورا، جالی کے بغیر ہوتا، پھر ہم اس کو نافذتن بھی بولتے تھے. اور جس کو انگلش میں ونڈو کہا جاتا ہے، کمپیوٹر کے اندر بھی ونڈو کی جاتی ہے، وہ علیحدہ چیز ہے. تو یہ ونڈو جو ہے گھر کے اندر جو لگائی جاتی ہے کھڑکی،
اس کے لیے ونڈو استعمال ہوتے ہیں. اور اس ونڈو کی جو عربک کا دو طرح آتی ہے. اگر وہ جالے والی گرلنگ والی ہو تو تب شباک، اور اگر وہ سپاٹ پلڑے والی ہو تب اس کو نافذتن کھڑکی بولا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ ایک جال سی بنی ہوئی ہے تو ہذا شباک ہوگا. یہ ڈرائیور ہے، اسٹیئرنگ پکڑا ہوا ہے گاڑی کا تو ہذا سائقن. یہ موٹا آدمی بیٹھا ہوا تو ہذا سمین. یہ چائے کا کپ ہے تو ہذا کوب. اور یہ کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر ہی ہے. حساب کتاب کرنے والا ہے تو حساب کتاب کرنے والے کے ساتھ ملتا جلتا لفظ عربی میں حاسوب. ہذا حاسوب. اور آگے دیوار ہے، اور یہ دیوار جو ہے یہ اینٹوں کی بنی ہوئی نارمل سی دیوار ہے. جدار ان کہا جاتا ہے. تو ہم یہاں بولیں گے ہذا جدار، یہ دیوار. سوال یہ تھا کہ ان تصویروں کو جملوں میں استعمال کریں. تو جملہ اس طرح بنے گا کہ ایک اس چیز کا نام لیا جائے گا اور ساتھ میں ہاضا لگا دیا جائے گا. جیسے ہاضا شباک، ہاضا سائق، ہاضا سمین، ہاضا کوب، ہاضا حاسوب، ہاضا جدار. الطریقۃ السہلہ، آسان راستہ عربی سیکھنے کا. یہ سیکنڈ چیپٹر ہے، درس الثانی سیکنڈ چیپٹر. پہلے صرف اس میں اشارہ تھا، اس میں سوال نہیں تھا. اب اس کے ساتھ سوال کو جوڑ دیا گیا ہے. ما کیا، ہاضا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. ما ہاضا یہ کیا ہے. تعریف: ما کے ذریعے سے کسی غیر عاقل چیز یعنی تھنگز کے لیے انسانوں کے علاوہ جب سوال کیا جاتا ہے تو ما کا لفظ لگا دیا جاتا ہے اور ان چیزوں کا نام لے لیا جاتا ہے. ما ہاضا یہ کیا ہے. اشارہ، اس میں اشارہ غیر عاقل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ما ہاضا یہ کیا ہے. تو جواب ہوگا ہاضا قلم، یہ قلم ہے. جس چیز کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں اس کا نام لے کر سوال کریں گے تو کے ذریعے سے بھی سوال کیا جائے گا. اگر نام ساتھ لیا ہو، اگر نام لیے بغیر سوال کریں تو ما کے ذریعے سے سوال کر دیں، اور اگر نام لے کر سوال کریں تو پھر کے ذریعے سے سوال کر دیں. جیسے ہاضا بیتن، کیا یہ گھر ہے. اگر ہم نام نہیں لیتے تو ما استعمال کر لیں. جیسے ما ہاضا یہ کیا ہے. اب یہ جو اوپر آپ نے قاعدہ پڑھا ہے، قانون پڑھا ہے یہ والا، اس کو اب آپ یہاں لے کے جائیں اور اپلائی کریں. کیونکہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، پریکٹس ہی انسان کو پرفیکٹ بناتی ہے. تو پریکٹس پر زیادہ دھیان دیں، بار بار سنیں، بار بار دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ما ہاضا یہ کیا ہے. ہاضا بیتن یہ گھر ہے. وما ہاضا اور یہ کیا ہے. ہاضا صابن یہ صابن ہے. ما ہاضا یہ کیا ہے. ہاضا حصان یہ گھوڑا ہے. وما ہاضا یہ کیا ہے. ہاضا حمار یہ گدھا ہے. اور یہ تو اسمبلی میں ہونا چاہیے، ادھر تھا. اور ہاضا حمار یہ گدھا ہے. ما ہاضا یہ کیا ہے. یہ زبان نکالے ہوئے کتا بیٹھا ہوا ہے تو اس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے. ما ہاضا یہ کیا ہے. جواب کیا ہے. ہاضا کلب یہ کتا ہے. کلب 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 چھوٹے کاف کے ساتھ کلب. اگر اس کی آواز موٹی کر دی تو قلب بن جائے گا، اور یہ کتے سے الٹا دل بن جائے گا. قلب دل ہوتا ہے، کلب کتا ہوتا ہے. ہاضا کلب. سورہ کاف میں ہے وَقَلْبُهُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. تو وہاں اس کتے کا ذکر ہے. کلب باسط ذراعیہ فی الوسیط، وہ چوکھٹ پہ دانے پہ، غار کے دانے پہ اپنے بازو پھیلائے ہوئے کتا وہاں بیٹھا ہوا ہے کاف والے اصحاب کے ساتھ. تو یہ کلب ان کا لفظ وہاں استعمال ہوا ہے. وما ہاضا یہ کیا ہے، اور یہ کیا ہے، اور یہ کیا ہے. ہاضا قطن یہ بلّہ ہے، بلّہ. اور ہرتن بلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ مونس استعمال ہوگا، اور اس کے لیے ما ہاضا نہیں بولیں گے، ما حاضی ہی ہوگا. تو حاضی ہرتن ایسے اس کا جواب بن جائے گا، یہ بلی ہے. ما ہاضا یہ کیا ہے. ہاضا سریرن چارپائی ہے. فما ہاضا اور یہ کیا ہے. ہاضا عمودن یہ ستون ہے، پلر ہے.
ما हाजा ये क्या है, हाजा असदुन ये शेर है, वमा हाजा और ये क्या है, हाजा मिसबाहुन ये चराग है या बल्ब है। मा हाजा ये क्या है, हाजा हलीब ये दूध है, वमा हाजा और ये क्या है, हाजा मिसबाहुन ये हाजा मिफ्ताहुन ये ऊपर है, हाजा मिसबाहुन ये चराग है, और नीचे है हाजा मिफ्ताहुन ये चाबी है। मिफ्ताह फतहुन खोलना, मिफ्ताह खोलने वाली। चूँकि चाबी के ज़रिए से दरवाजे को और ताले को खोला जाता है तो लिहाजा इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ मिफ्ताह। मिफ्ताह खोलने वाली। तो चाबी को अरबी में कहा जाता है खोलने वाली। आप जहाँ ज़रा ऊपर जाएं और इस मिसाल को देखें, मिसबाह चराग बल्ब, ये तो मैंने नाम किया वो जो इस नक्शे में दिखाया गया था। लेकिन अगर आप यहाँ गौर करें, साद बाहा सुबह, और सुबह रोशनी का टाइम होता है, रात ख़त्म होती है, अंधेरा ख़त्म होता है, सुबह हो जाती है। तो सुबह का माना है रोशनी का फूट जाना। मिसबाह रोशनी फैलाने वाला, रोशनी फैलाने वाला। तो ये बेसिक जो वजह हुआ था ये मिसबाह का लफ्ज़ उस दिए के लिए बोला जाता था ज़माना कदीम में, जब दिया सलाई मट्टी का एक प्याला टाइप की चीज़ होती थी और उसके अंदर पतीला लगाकर तेल डाल दिया जाता था, फिर एक किनारे पर उसको रख के आग लगा दी जाती थी। तो वो जो जलता था उस चराग को, दिया सलाई को मिसबाह कहा जाता था। अब जिद्दत आई यहाँ तक, लोग बल्ब तक और इससे भी एलईडी लाइट्स तक पहुँच गए, तो ये लफ्ज़ वैसे ही सबके लिए, चूँकि सबका काम रोशनी देना है तो इसलिए सबके लिए मिसबाह सुबह करने वाली, रोशनी फैलाने वाली या चराग के तौर पर इस्तेमाल होगा। चराग आप ना इसका डायरेक्ट चराग तर्जुमा कर सकते हैं। मैंने लफ्ज़ की बनावट के हिसाब से आपको इजाफी तर्जुमा बता दिया है। मिफ्ताह चाबी, मिसबाह चराग, ये इसके दो आम माने हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। यह कि बनावट के लिहाज से मिसबाह सुबह करने वाली यानी रोशनी फैलाने वाली, मिफ्ताह खोलने वाली यानी कि चाबी। मैं हाजा ये क्या है, हाजा कूबुन ये प्याला है, वमा हाजा ये क्या है, हाजा साहिनुन ये प्लेट है। अब आप जो सवाल कर रहे हैं उनमें चीज़ों का के बारे में सिर्फ पूछ नहीं रहे, बल्कि उनका नाम लेकर फिर सवाल कर रहे हैं। तो इसके लिए अ को इस्तेमाल किया गया माँ के बजाय। हाजा जुराब क्या ये अलमारी है, तो अलमारी का नाम आपने लिया। सामने शक्ल अलमारी के बजाय खिड़की की है, तो आप क्या बोलेंगे, ला नहीं, हाजा शुबाक ये खिड़की है। हाजा बाब क्या ये दरवाज़ा है, नाम जी हाँ, हाजा बाब ये दरवाज़ा है। ये बाब बुन है, लफ्ज़ दुला बुन है, शुबाकुन है। लेकिन जब आप किसी लफ्ज़ पर बात को ख़त्म करते हैं, रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, साइन ऑफ स्टॉप के तौर पर आप उसके आखिर में तनवीन हो, ज़बर ज़ेर पेश हो, वो नहीं पढ़ते। हाजा दुलाब बोला, हाजा बाब बोल दिया, हाजा शुबाक बोल दिया, हाजा बाब बोल दिया, तो कुन बुन ये तनवीन नहीं पढ़ी आपने। हाजा हासूब क्या ये कंप्यूटर है, ला, हाजा जवाल नहीं, ये मोबाइल है। हाजा खालिद क्या ये खालिद है, नाम हाजा खालिद हाँ ये खालिद है। वैसे अरबिक में खालद यखलुदु का मतलब होता है हमेशा रहने वाला। खालिद नाम लोग रख देते हैं, शायद वो हमेशा रहे, लेकिन ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसने यहाँ हमेशा रहना हो, चले जाना है। अलबत्ता जन्नत में जाकर सारी दुनिया जो है खालिद हो जाएगी, उसमें हमेशा रहेंगे, उससे निकाला नहीं जाएगा। तो खालिदीन फ़ीहा अबदा, उसमें वो हमेशा रहेंगे। ये खालिद का लुग़वी माना था, और खालिद यहाँ नाम है तो तर्जुमा नहीं किया जाता। हाजा खालिद, हाजा खालिद क्या ये खालिद है, नाम हाजा खालिद हाँ ये खालिद है। हाजा नईफ इतनी मोटी
اس کی پیٹ نکلی ہوئی ہے، تو سوال کیا کیا جا رہا ہے، احاذہ نحیف، کیا یہ کمزور ہے؟ لا، نہیں، حاذہ سمین، یہ موٹا ہے۔ احاذہ مکتب، کیا یہ ڈیسک ہے، درازوں والا میز ہے؟ لا، نہیں ہے۔ حاذہ دولاب، یہ تو الماری ہے۔ حاذہ سائق، کیا یہ ڈرائیور ہے؟ نعم حاذہ سائق، ہاں یہ ڈرائیور ہے۔ حاذہ ولد، کیا یہ بچہ ہے، لڑکا ہے؟ لا، حاذہ طفل، بلکہ یہ بچہ ہے، کیونکہ شکل سے اب یہ چھوٹی عمر کا لگ رہا ہے تو طفل بولا گیا۔ ولد 5 6 7 سال کے بعد 15 سال کے درمیان یا 18 سال سے پہلے پہلے لڑکے کا لفظ بولا جاتا ہے۔ 18 سال والا جوانی میں شمال ہوتا ہے، اس کے بعد جوان کا لفظ بولا جاتا ہے، اور 60 سے اوپر بوڑھے کا لفظ بولا جاتا ہے، یا 50 کے اوپر بوڑھا بول دیتے ہیں۔ 40 کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہاں ولد جو ہے لڑکا، اور طفلن بچہ، چونکہ یہ بچہ ہے تو لہٰذا یہ کہا گیا لا، نہیں، حاذہ طفلن، یہ بچہ ہے۔ حاذہ سقفن، کیا یہ چھت ہے؟ حاذہ سقفن، کیا یہ چھت ہے؟ نعم حاذہ سقفن، ہاں یہ چھت ہے۔ حاذہ بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ لا، نہیں۔ حاذہ مسجدن، یہ مسجد ہے۔ حاذہ جدار، مسجد ہونے کی علامت یہ مینارے بنائے ہوئے ہیں۔ حاذہ جدار، کیا یہ دیوار ہے؟ لا، حاذہ عمود، آمدن بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور عمود جو ہوگا وہ جمع بن جائے گا، بہت سارے ستون۔ عماد بھی کہا جاتا ہے، جیسے ایک حدیث میں ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ عماد، عمود، یہ ستون پلر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لا، حاذہ عمود، نہیں یہ ستون ہے۔ حاذہ سائق، کیا یہ ڈرائیور ہے؟ لا، حاذہ طبیب، نہیں یہ حاذہ سائق، کیا یہ ڈرائیور ہے؟ لا، حاذہ طبیب، نہیں یہ ڈاکٹر ہے۔ حاذہ مکیف، کیا یہ ایئر کنڈیشن ہے؟ نعم حاذہ مکیف، ہاں یہ ایئر کنڈیشن ہے۔ حاذہ قمیص، کیا یہ قمیص ہے؟ لا، حاذہ جلن، عجلن، عجلن، حاذہ عجلن، یہ سینری، لیکن یہ ہر سینری کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، کیونکہ سینری کے لیے مناظر استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر وہ چوکٹے کی صورت میں ہو تو مکب چوکٹے کی صورت میں ہو تب یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ما حاذہ، یہ کیا ہے؟ یہ گھر ہے۔ حاذہ بیتن، یہ گھر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ پانی ہے؟ اب پانی کا نام لیا جا رہا ہے اور سوال کیا جاتا ہے، تو حاذہ ماؤن، کیا یہ پانی ہے؟ نہیں یہ دودھ ہے۔ لا، حاذہ حلیب، یہ دودھ ہے۔ کیا یہ گھوڑا ہے؟ تو گھوڑے کا نام لے کر سوال کیا جا رہا ہے، مطلب آئے گا، ما نہیں آئے گا۔ حاذہ حصان، کیا یہ گھوڑا ہے؟ جی ہاں یہ گھوڑا ہے۔ نعم حاذہ حصان، جی ہاں یہ گھوڑا ہے۔ کیا یہ پلیٹ ہے؟ حاذہ صحن، کیا حاذہ یہ پلیٹ، صحن، حاذہ صحن، کیا یہ پلیٹ ہے؟ نہیں یہ پیالی ہے۔ لا، حاذہ کوب، یہ پیالی ہے، اور اگر وہ کھلے منہ والی پیالی ہو تو تب فنجان بول سکتے ہیں آپ۔ یہ کیا ہے؟ ما حاذہ، یہ بچہ ہے۔ حاذہ طفل، کیا یہ بلہ ہے؟ کیا یہ بلہ ہے؟ بلے کا نام لیا جا رہا ہے تو ماں کے ذریعے سوال نہیں کریں گے، کے ذریعے کریں گے۔ حاذہ قطن، کیا یہ بلہ ہے؟ نہیں یہ شیر ہے۔ لا، حاذہ اسد، نہیں یہ تو شیر ہے۔ کیا یہ ستون ہے؟ حاذہ عمود، عماد بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا یہ ستون ہے؟ حاذہ عماد، حاذہ عمود، نہیں یہ دیوار ہے۔ لا،
हाज़ा जिदारुन, क्या ये दरवाज़ा है, क्या ये दरवाज़ा, क्या ये दरवाज़ा है। दरवाजे का नाम लिया जा रहा है, आप के ज़रिए सवाल करेंगे। हाज़ा बाबुन, क्या ये दरवाज़ा है, जी हाँ ये दरवाज़ा है। नाम, जी हाँ ये दरवाज़ा है। हाज़ा बाबुन, हाज़ा बाबुन। मदर झैल को जुमलों में इस्तेमाल करें। जनाब इसका जुमला बनाना कोई मुश्किल नहीं है। पहले इसवा इशारा का नाम लेंगे, सवालिया इस्तफामिया जुमलों इस्तफामिया कलिमात का नाम लेंगे, उसके बाद किसी चीज़ का नाम जोड़ देंगे तो ये सवाल बन जाएगा और जुमले में इस्तेमाल हो जाएगा। आ क्या, जब नाम लेकर सवाल किया जाता है तो तब इसको बोला जाता है हाज़ा तिफ़्लुन, क्या ये बच्चा है। जुमला बन गया। ला, नहीं, इसका जुमला बनाए। ला हाजा जिदारुन, नहीं ये दीवार है। नाम, जब किसी का हाँ में इकरार करना हो तो हाँ के ज़रिए से तो नाम बोला जाता है, जी हाँ। नाम हाजा तिफलुन, जी हाँ ये बच्चा है। माँ, क्या, हाजा ये, माँ, माँ हाजा ये क्या है। माँ इसम का, तुम्हारा नाम क्या है। माँ तिल का भी यमीन का, या मूसा कुरान में है, तुम्हारे हाथ में है मूसा क्या चीज़ है। तो हाजा, हाजा खालिदुन, हाजा बैतुन, हाजा माउन, हाजा खूबुन, दुलाबुन, जो भी लगाते जाए जुमला बनता जाएगा। अगर ऊपर की बातें याद हो गई हो, ये सारी बातें याद हो गई हो, तो तब इनका उर्दू बनाना इजी है, बगैर तस्वीर के मदद के। यहाँ पर पूछा जा रहा है हाज़ा क़ित्तुन, क्या ये बिल्ला है। ला बल हाज़ा क़ल्बुन, नहीं बल्कि ये कुत्ता है। हाज़ा बाबुन, क्या ये दरवाज़ा है। ला बल हाज़ा शुब्बाक, नहीं बल्कि ये तो खिड़की है। हाज़ा असदुन, क्या ये असद है। नाम हाज़ा असदुन, जी हाँ ये शेर है। असद, असद 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 शेर। हाज़ा असद, क्या ये शेर है। नाम हाज़ा असदुन, जी हाँ ये शेर है। हाज़ा तिफ़लुन, क्या ये बच्चा है। नाम हाज़ा तिफ़लुन, जी हाँ ये बच्चा है। हाज़ा खालिद, क्या ये खालिद है। ला हाज़ा यासिर, नहीं ये यासिर है। मा हाज़ा, ये क्या है। हाज़ा फिंजान, ये बड़े वाला खुले मुंह वाला कप है, प्याला है। हाज़ा नहीफ़ुन, क्या ये कमज़ोर लागर है। ला हाज़ा समीनुन, नहीं ये मोटू है, मोटा है। हाज़ा कीसुन, क्या ये थैला है, लेडी पर्स है। नाम हाज़ा कीसुन, हाँ ये पर्स है, थैले के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मदरजल सवालों को जवाब देंगे। इसमें इशारा की तारीफ़, जिसके ज़रिए से किसी चीज़ की तरफ हम किसी चीज़ मतलब सवाल करते हैं या किसी चीज़ की डिस्टेंस और फासला बता रहे होते हैं तो उसे इसमें इशारा कहते हैं। ये दो तरह का होता है, करीब के लिए हाज़ा, दूर के लिए ज़ालिका। हाज़ा के बाद तस्निया के लिए हाज़ान आता है और जमा के लिए हाउलाई आता है। और जब ज़ालिका दूर के लिए बोला जा रहा हो तो ज़ालिकुमा भी होता है, ज़ाने का भी कहते हैं और उलाई का भी कहते हैं। ज़ाने का वो दो चीज़ें और उलाई का वो सब चीज़ें। चीज़ें इंसान या जो भी हो तो दूर हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाजा से जुमला कब मुकम्मल होता है, जब हाजा के साथ कोई भी इसम लगा देते हैं आप, तनवीन के साथ लगा हुआ कोई भी इसम बना हो। जैसे हाजा बैतुन, ये घर है। हाजा साहनुन, ये प्लेट है। हाजा फिंचानुन, ये प्याला है। तो इस तरह जुमला मुकम्मल बन जाता है। माँ और आ के इस्तेमाल में क्या फ़र्क है। माँ के ज़रिए से महज सवाल किया जाता है किसी चीज़ के मतलब, सिर्फ सवाल करना हो और पूछना हो कि इस चीज़ की हकीकत क्या है, तो फिर क्या बोला जाता है उसमें, माँ। और जब चीज़ का नाम लेकर फिर सवाल करना हो तो आ के ज़रिए से सवाल किया जाता है। ये इन दोनों के इस्तेमाल में फ़र्क है। और नाम
जब किसी चीज़ का हाँ में जवाब देना हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना हो और मानना हो, तब नाम के ज़रिए से उसके मतलब सवाल की जवाब दिया जाता है। जैसे नाम हाजा बैतुन, जी हाँ ये घर है। नाम हाजा तबकुन, जी हाँ ये प्लेट है। तबक भी प्लेट को कहते हैं, सहन भी प्लेट को कहते हैं। और जो है उसके साथ कुछ भी लगा सकते हैं आप। नाम हाजा बाबुन, नाम हाजा मिफ्ताहुन। बाब दरवाज़ा, मिफ्ताह चाबी, मिसबाह चिराग, कुछ भी लगा दें नाम के बाद तो ये जुमला बन जाएगा। आज का सबक यहीं ख़त्म हुआ। पहले दो सबकों में एक तो हमने इसमें इशारा को पढ़ा, और इसमें इशारा के साथ फिर हमने किसको पढ़ा कि सवालिया जुमलों को साथ मिलाकर कैसे सवाल किया जाता है वो पढ़ा।